ये वाक़या 8 रजब सन 60 हिजरी का है। मुशावरत के लिए वलीद मदीने के साबिक गवर्नर मरवान बिन हकम को गवर्नर हाउस बुलाता है। तय हुआ कि हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर और अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से बैत तलब की जाएगी, क्योंकि हाकिम वक्त की मौत हो चुकी है। गवर्नर हाउस का कारिंदा रोज़ा रसूल पे जाता है। यहाँ ये तीनों शख्सियात तशरीफ़ फरमा है। तीनों के सामने गवर्नर का पैगाम रखा जाता है कि आपको गवर्नर हाउस बुलाया गया है। इमाम हुसैन, आप पे हमारा सलाम हो। अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाते हैं, मुझे लगता है कि हाकिम वक्त का इंतकाल हो गया है और मुझे लगता है कि नए हाकिम यानी यजीद की बैत के लिए हमें वहाँ बुलाया जा रहा है। हज़रत इमाम हुसैन गवर्नर हाउस तशरीफ़ ले जाते हैं और आपके साथ चंद अहबाब होते हैं। गवर्नर हाउस में हस्बे तवक्को वही मामला होता है, यानी बैत का तकाजा। यजीद इब्ने माविया का खत पढ़ के सुनाया जाता है। खत के जुमले ये होते हैं, ए वलीद, मेरा बाप अल्लाह के बंदों में से एक बंदा था जिसे अल्लाह ने अपनी हुकूमत और खिलाफत अता की थी। अब वो फौत हो चुका है और उसने मुझे अपनी ज़िंदगी में अपना वली अहद नामज़द किया। लिहाजा जो ही मेरा खत तुम तक पहुंचे, इन 3 शख्सियात की बैत फिलफौर लेकर मुझ तक इरसाल करो, जिनमें हुसैन इब्ने अली का नाम सर फहरिस्त होता है। ये खत सुनाने के बाद वलीद और मरवान इमाम हुसैन से बैत का मुतालबा करते हैं। हुसैन फरमाते हैं, हम जैसे लोगों से रात की तारीकी में बैत नहीं मांगी जाती, लिहाजा दिन की रोशनी में इसका मुतालबा करो तो जवाब दूंगा। मरवान कहता है, वलीद, इन्हें जाने मत देना। अगर ये इस वक्त गवर्नर हाउस की दहलीज से बाहर चले गए तो बैत हासिल करना इंतहाई नागवार और खून रेजी पे मुश्तमिल होगा। ये जुमला सुनकर इमाम हुसैन गैज़ो गज़ब का इजहार करते हैं। आप जाहो जलाल की कैफियत में फरमाते हैं, कौन मेरा कत्ल करेगा, तू या मरवान तू? और फिर सैयदना इमाम हुसैन ने रहती दुनिया तक गूंजने वाले वो तारीखी जुमले इरशाद फरमाए कि जो हर ऐवान में सलातीन को हिलाने की ताकत रखते हैं। आपने फरमाया, मिसली ला युबा मिसलहु, मुझ जैसा उस जैसे की बैत कभी ना कर सकेगा। उज्जत तमाम करने के लिए हजरत सैयदना इमाम हुसैन ने फरमाया, ए अमीर, हम खानदान नबूवत और मादन रिसालत हैं। हमारे घरों पर फरिश्तों की आमद मुसलसल रहती है। हमारे खानवादे पर इलाही रहमतों का नुज़ूल होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को हमारे घराने से शुरू किया और आखिरी वक्त तक हमारे घराने में रहेगा। लेकिन इन तमाम चीजों के बरक्स तुम यजीद जैसे शख्स की बैत का मुतालबा मुझसे कर रहे हो, जो शराबखोर है, बेगुनाह इंसानों का कत्ल करता है, वल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम को पामाल करने में सरे फहरिस्त है, खुली हुई अयाशी और फुस्को फुजूर में मुब्तला है। मैं ऐसे शख्स की बैत नहीं कर सकता। अब हम आने वाले वक्त का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि खिलाफत का मुस्तहिक कौन है। किताबों में है कि अगले दिन सैयदना इमाम हुसैन को कई लोगों ने बैत का मशवरा दिया। आपका जवाब अटल था। अगर उम्मत की रहबरी यजीद जैसे शख्स की बैत कर लेने में है तो फिर ऐसे इस्लाम पर फातिहा पढ़ लेनी चाहिए। अब हुसैन परेशान है। हुसैन की आंखों में फिक्र के असरात नुमायां हैं। इमाम हुसैन अपने जद अमजद के रोज़े पर तशरीफ़ ले जाते हैं और फरमाते हैं, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, मैं हुसैन इब्ने अली, आपका फर्जंद, आपका नवासा हाजिर हूँ। मैं आपका वो फर्जंद हूँ जिसे आपने उम्मत की रहनुमाई के लिए और हिदायत के लिए अपना जानशीन बनाया। ए रसूलुल्लाह, आप गवाह रहिए कि इन्होंने मुझे बेयारो मददगार छोड़ दिया है, मेरी हिफाजत बिल्कुल नहीं की। आपकी बारगाह में ये मेरी शिकायत है, यहाँ तक कि मैं आपसे आकर मिलूं। खुदाया, ये तेरे पैगंबर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की तुरबत है। मैं इनकी बेटी का बेटा हूँ। जो वाक़या पेश आया है तू जानता है और तू मेरे हाल से आगाह है। तू मेरे अंदर की ज़मीन से भी आगाह है। मैं नेकी को अच्छा समझता हूँ और मुनकर से नफरत करता हूँ। ऐ खुदाया, इस तुरबत पाक की कसम, मैं हक के साथ हूँ और इस तुरबत में सोने वाले की जो रज़ा है वही मेरी रज़ा है। और मेरे लिए हक की कसम, अगर कोई चीज़ जो तेरी और तेरे पैगंबर की पसंदीदा है तो वो मेरी पसंदीदा है। फिर इमाम आंखें नम करके रोने लगे और सर पाक पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर रख दिया। आप रोते रोते सो गए।
خواب میں آپ نے اپنے نانا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ تشریف لائے، کچھ دائیں اور کچھ بائیں اور کچھ آپ کے پیچھے کھڑے۔ پیغمبر کریم سرور کائنات نے حضرت سیدنا حسین کو اپنے سینے سے لگایا، پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا، بیٹا میں دیکھ رہا ہوں، عنقریب ایک گروہ جو اسلام کا دعوے دار ہوگا تمہیں کربلا کی سرزمین پہ قتل کر دے گا۔ تم پیاس سے نڈھال ہوگے لیکن وہ تمہیں پانی نہ دے گا، اور باوجود اس کے کہ وہ میری شفاعت کے امیدوار بھی ہوں گے، خدا میری شفاعت ان لوگوں کے نصیب نہ فرمائے گا اور اس دن ان کو ذرا برابر بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اے میرے فرزند، تمہارے والدین میرے پاس ہیں اور تمہاری ملاقات کی آرزو میں ہیں، اور آپ کے لیے بہشت میں ایسے درجات ہیں کہ جو کہ شہادت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ سیدنا حسین نے فرمایا، اے نانا مجھے قبر میں اپنے پاس بلا لے، مجھے دنیا میں پلٹنے کی کوئی آرزو نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا، سعادت شہادت کو حاصل کرو اور ان درجات کے ساتھ ہمارے پاس آ جاؤ۔ اس کے بعد امام نیند سے بیدار ہو گئے۔ اب حسین نے مدینے سے رخصت لینے کا ارادہ کر لیا ہے۔ امام مدینے کو الوداع کہنا چاہتے ہیں۔ اسی دورانیے میں امام سیدنا حسین، آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ کے نسبی بھائی یعنی حضرت محمد حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ کی والدہ خولہ بنت جعفر حنفیہ تھیں، جن کے بطن سے صرف ایک ہی اولاد پیدا ہوئی جن کا نام محمد کنیت ابو القاسم تھی۔ آپ ابن حنفیہ کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کی وفات 81 ہجری میں ہوئی اور آپ کا مدفن طائف ہے۔ 60 ہجری میں آپ بیمار تھے اور آپ کا ہاتھ شل تھا، جس کی وجہ سے آپ امام کے ساتھ کربلا نہ جا سکے۔ محمد ابن حنفیہ نے امام حسین کے ساتھ پیش آنے والے سلوک اور برتاؤ پر افسوس کا اظہار کیا۔ آپ کسی بھی صورت امام کو مدینہ چھوڑنے کا مشورہ نہیں دینا چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں یہیں مدینے سے ایک تحریک کا آغاز کرنا چاہیے جو یزید کی فوج سے مقابلہ کر سکے۔ انہوں نے اس خدشے کا بھی اظہار فرمایا کہ نزدیک ہی شہروں میں ٹھہرنے کی وجہ سے لوگ تقسیم ہو جائیں گے اور اس طرح اہل بیت رسالت مآب کو نقصان پہنچے گا۔ امام نے فرمایا، اے میرے بھائی، اگر اس وسیع و عریض دنیا میں میرے لیے کوئی پناہ ہے بھی تب بھی میں یزید کی بیعت نہ کروں گا۔ اے میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس خیر خواہی اور ہمدردی کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ میں نے مکہ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میرے بھتیجے اور کچھ لوگ ساتھ جائیں گے۔ وہ تیار ہیں کیونکہ یہ لوگ میرے مشن سے اتفاق کرتے ہیں۔ ان کے اہداف بھی وہی ہیں جو میرے مقاصد ہیں۔ آپ کے ذمے یہ کام ہے کہ میری عدم موجودگی میں آپ یہاں مدینے میں میری آنکھ بند کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے امام حسین کی ملاقات۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نامی گرامی شخصیت ہیں۔ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے انتہائی قریب اور انتہائی وفادار ساتھی رہے ہیں۔ آپ کو جو ہی علم ہوا کہ امام حسین مدینے کو رخصت کہنا چاہتے ہیں، الوداع کہنا چاہتے ہیں، آپ حاضر ہوئے۔ عرض کیا کہ اے حسین، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جیسے آپ نے پچھلی حکومت کے دور میں صبر فرمایا، یزید کے دور میں بھی ویسے ہی صبر فرما لیجئے تاکہ حکم الہی سے کوئی حل نکل آئے اور آپ کے اہداف بھی پورے ہو جائیں۔ امام حسین نے فرمایا، کیا کہہ رہے ہو؟ میں یزید کی بیعت کرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ رسول پاک نے جو کچھ بھی فرمایا ہے وہ مجھے یاد ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا، آپ درست فرماتے ہیں، میں نے خود رسول خدا سے سنا تھا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے حسین کو قتل کر دیا جائے گا۔ امام نے فرمایا، اے عبداللہ، کیا کہتا ہے اس جماعت کے بارے میں جس کے افراد اللہ کے رسول کے بیٹے اور اس کی بیٹی کے بیٹے کو گھر سے نکالنا چاہتے ہیں، تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں اور اپنے جد کی تربت کی زیارت سے روکتے ہیں، اور مجھے روضہ رسول سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے ڈرایا جا رہا ہے، مجھے وطن چھوڑنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، جبکہ میرا کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا، میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتا کہ ایسے لوگ کافر ہیں، نہ ان کی نماز قبول ہے اور نہ ان کی کوئی عبادت، نہ ان کا کوئی ذکر قبول ہے اور نہ ہی ان کا کوئی عمل قابل قبول ہے۔ اے فرزند رسول، آپ امیر، نیک، سرور، فرزند نیک، بنت رسول اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ خیال نہ کرو کہ خدا تعالی ظالموں کے افعال سے غافل ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ جو شخص بھی آپ کے جد کی مجاورت اور محبت سے منہ پھیر لے گا، دنیا اور آخرت میں اس کا کوئی مقام اور حصہ نہیں رہے گا۔
इमाम हुसैन ने फरमाया, मेरे अल्लाह गवाह रहना। इब्न अब्बास ने कहा, मेरी जान आप पर कुर्बान, आप जो इस तरह मुझे अपनी शहादत की खबर दे रहे हैं, मुझे अपने वाक़े से आगाह कर रहे हैं, अगर मेरे ताउन और नुसरत की जरूरत हो तो मैं खुदा की कसम आपकी हिमायत में अपनी गर्दन कटाने को तैयार हूं। मेरे दोनों हाथ कट कर गिर जाएं और आपका हक अदा ना हो। अब्दुल्ला इब्न अब्बास की इमाम हुसैन से मुलाकात। तारीख की एक नामवर शख्सियत, खिलाफत इस्लाम के दूसरे अजीम खलीफा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के फर्जंद अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ लेकर आए। आपका मकसद इमाम हुसैन से मोहब्बत का इजहार करना था। आपकी गुफ्तगू सैयदना इमाम हुसैन से कुछ यूं हुई, अय अबा अब्दुल्ला, अपने इरादे को तर्क कर दें और हमारे साथ यजीद की बैअत कर लें। अपने घर अपने नाना के हरम से महरूम ना रहें। यजीद की बैअत कर लेने में हम सब के लिए आसानी है, वरना जबरदस्ती बैअत ली जाएगी और आपका अमन और सुकून छीन लिया जाएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं इन बातों पे लानत करता हूँ। क्या मैं अपने नजरिए में गलत हूँ कि तुम मुझे उसकी बैअत कर लेने की सलाह दे रहे हो? अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, आप गलती पे नहीं हैं। ये मुमकिन ही नहीं कि खुदावंद मताल दुख्तर रसूल के फर्जंद को गलती पे रखे। लेकिन आपने नहीं सुना कि जमाना कभी कभार उल्टी चाल चलता है। मैं ए हुसैन इस बात से डरता हूँ कि ये जमाना आपकी तरफ लपक पड़े और आपको अपना शिकार बना ले। वो ऐसा काम करें कि जिससे आपकी हुर्मत पामाल हो और आप बर्दाश्त ना कर सकें। आफियत इसी में है कि हम और आप इत्तफाक करें और मदीने में हमारे साथ बैअत कर लें। इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं यजीद की बैअत कभी नहीं करूंगा। मैं अपने नाना की सुन्नत और अपनी बाबा की सुन्नत पे चलूंगा। हजरत मौला कायनात अली करमुल्लाह वजह की शख्सियत, जो शख्स भी मेरी इत्तिबा करेगा उसने हक को कबूल कर लिया और उसे सादत और सलामती मिलेगी। आए उमर के बेटे, सुन लो, जो शख्स भी मेरा इनकार करेगा और मेरी अताअत से खारिज हो जाएगा, उसके बारे में सब्र करूंगा यहाँ तक कि खुदा मेरे और उसके दरमियान खुद कोई फैसला कर ले। इसके बाद इमाम ने अपने भाई मोहम्मद इब्न हनफिया की तरफ तवज्जो दी और फरमाया, खुदा तौफीक को रफीक बनाए। अब तुम्हें अलविदा कहने का वक्त आ गया है। वस्सलाम अला मन तबाल खुदा, उस पे सलाम कि जिसने हिदायत की पैरवी की। इमाम पाक की अपनी नानी हुजूर जनाब हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से मुलाकात। जैसे ही जनाब हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा को इमाम हुसैन के मदीने को छोड़ने और इराक की तरफ जाने की इत्तला मिली, आप असा का सहारा लिए चली आईं। आपने कहा, आए हुसैन, मैंने सुना है कि तुम मदीने को छोड़ना चाहते हो। मैंने सुना है कि तुम इराक की तरफ जाना चाहते हो। ऐ हुसैन, मेरी गुजारिश है कि तुम इराक के सफर का इरादा तर्क कर दो। मुझे खुद से फराकत देकर मेरे दिल को गमगीन ना करो, क्योंकि मैंने सुन रखा है तुम्हारे नाना रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मेरे नवासे को सरजमीन इराक में शहीद कर दिया जाएगा। इमाम पाक ने फरमाया, ऐ नानी अम्मा, इस बात को तो मैं खूब जानता हूँ। मैं खूब जानता हूँ कि किस दिन मैंने कत्ल होना है और अपने कातिल को भी अच्छी तरह पहचानता हूँ, अपने मदफन को भी और अपने अहले बैत के मदफन को भी, और मुस्तकबिल की हर खबर को मेरे सामने रोशन रख दिया गया है। नानी अम्मा, अगर आप चाहती हैं तो मैं अपना मक्तल आपको दिखा सकता हूँ, आप भी जान जाइएगा। रिवायात में है कि इमाम सईद हुसैन ने अपनी 2 उंगलियों के इशारे से अपनी नानी पाक को वो जगह दिखाई कि जहाँ आपको दफन होना है। नानी इस मट्टी को पहचानती थी। हजरत जनाब उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को रिसालत माब ने इस मट्टी के बारे में पहले से बताया था। अब नानी जान ने फरमाया, ऐ हुसैन, हो सके तो अपने साथ बहन बेटियों को ना लेके जाओ, हो सके तो इन्हें मदीने में ही रहने दो। इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं मकतूल होऊंगा, मेरी बेटियां और मेरी बहनें कैद होंगी, ये सब कुछ अल्लाह की रजा से है। इन्हें शहर से शहर फिराया जाएगा और कोई इनका मदद करने वाला ना होगा। जनाब हजरत उम्मे सलमा ने फरमाया, जिस दिन से आपके नाना ने ये हदीस मुझे बताई थी, मैं उस दिन से परेशान थी। मैं अपने पास खाके करबला जो रखती हूँ, इसको हमेशा देखती हूँ, इस शीशे पे मेरी निगाह बंधी रहती है। इमाम ने फरमाया, हाँ, खुदा की कसम मुझे इसी जमीन पे कत्ल किया जाएगा और मैं कहीं भी हूँ, मुझे करबला की खाक उड़ाई जाएगी, वो मुझे इस जमीन पे कत्ल कर देंगे। इसके बाद इमाम ने उस मिट्टी की तरफ इशारा करके कहा, नानी जान, इस पे निगाह जमाए रखिएगा। अब बात बहुत बढ़ चुकी थी। हुसैन इब्न अली ने साफ तौर से बैत से इनकार कर दिया था।
اہل مدینہ، اہل مکہ اور اہل شام و کوفہ اسے غور سے دیکھ رہے تھے۔ حسین کسی صورت بیعت کرنے پہ رضامند نہ تھے۔ اگلے دن مروان بن حکم خود چل کر حسین ابن علی کے پاس آیا۔ یہ اپنی دانش میں حسین ابن علی کو مشورہ دینا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، حسین، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، میں جو آپ کو مشورہ دے رہا ہوں اسے مان لیں۔ آپ یزید کی بیعت کر لیں، اسی میں عافیت ہے۔ آپ ہی اس فتنے کو دبا سکتے ہیں۔ آپ خود کو اور اپنے خانوادے کو آگ سے بچائیے، اس کشمکش سے بچائیے کہ قتل و غارت شروع ہو جائے۔ جواب میں حسین ابن علی نے فرمایا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اسلام پہ کیسا وقت آ گیا ہے کہ تجھ جیسے لوگ مجھ جیسوں کو بیعت کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ یہ کیسا وقت آن پہنچا ہے کہ یزید جیسے شخص کی بیعت کرنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے، جبکہ تو جانتا ہے کہ یزید کھلے عام فسق و فجور کرتا ہے، یزید شراب خوری کرتا ہے، اور تو اس کے تمام تر اعمال سے واقف اور آشنا ہے۔ مگر مروان، تجھ جیسے شخص سے اور امید ہی کیا کی جا سکتی ہے؟ تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا کہ تیری پیدائش سے پہلے اللہ کے پیارے رسول نے تجھ پہ لعنت کی تھی۔ یہ جملے سن کر مروان آگ ببولا ہو گیا۔ اس نے ولید بن عتبہ سے کہا، تم نے حسین کو جانے ہی کیوں دیا؟ تم اسی وقت حسین کا قتل کر دیتے تو بہتر تھا۔ جب امام سیدنا حسین ابن علی نے مدینے کو چھوڑنے کا ارادہ کیا تو لگتا تھا کہ پورا مدینہ حسین ابن علی کے ساتھ مکہ مکرمہ جائے گا اور پھر وہاں سے عراق۔ مگر ہوا اس کے برعکس۔ حسین ابن علی نے گھر کے چند افراد کو اپنے ساتھ لیا۔ ان میں سے کثیر تعداد رشتہ داروں کی تھی یا غلاموں کی۔ اگر ایک فہرست بنائی جائے تو حسین ابن علی کے ساتھ مدینے سے سفر کرنے والے افراد یہ تھے۔ سب سے پہلے امام حسین کی 12 بہنیں آپ کے ساتھ تھیں، جس میں حضرت زینب کبریٰ، حضرت زینب صغریٰ، حضرت فاطمہ جن کی کنیت ام کلثوم ہے، حضرت خدیجہ جن کی ماں ام ولد تھی، حضرت رقیہ کبریٰ، حضرت ام ہانی، حضرت رملہ کبریٰ، حضرت رقیہ صغریٰ، حضرت فاطمہ صغریٰ۔ 3 شعبان المعظم سیدنا امام حسین ابن علی مدینے کو رخصت کہہ کر مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ مکے میں آپ کا پرتپاک استقبال ہوا۔ جو ہی لوگوں کو معلوم ہوا کہ حسین ابن علی مکہ مکرمہ آ چکے ہیں، دور دور سے لوگ آپ سے ملنے کے لیے آئے۔ ایک جمع غفیر ہے جو شب و روز آپ کی دہلیز کے آگے کھڑا ہے اور آپ سے ملاقات کا متمنی ہے۔ اسی دوران عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ تشریف لا چکے ہیں۔ اس وقت ایک کشمکش ہے، مکے میں کون سردار ہے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جانتے ہیں کہ حسین ابن علی کے ہوتے ہوئے کوئی اور سردار نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کی تعداد، ان کی محبتیں اور یہ جمع غفیر صرف اور صرف حسین ابن علی ہی کا مقدر ہے۔ لہٰذا حسین ابن علی کی طرف مکے کے کوشے کوشے اور گلی گلی اور کوچے کوچے کی توجہ مرکوز ہے۔ کوفیوں کو جیسے ہی علم ہوا کہ حسین نے مدینے کو رخصت کہا، یزید کی بیعت سے انکار کیا اور مکہ تشریف لا چکے ہیں، کوفیوں نے جوگ در جوگ سیدنا امام حسین ابن علی کو خط لکھنا شروع کر دیا۔ ایک کثیر تعداد خطوط کی خود حسین ابن علی کے حوالے کی گئی۔ ان خطوط کے متن کو اگر خلاصتاً سمجھا جائے تو ہر خط چیخ چیخ کے یہ کہہ رہا تھا کہ حسین ابن علی، عراق کی سرزمین پہ آ جائیے، ہم نے آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی ہے، ہم اپنی جانیں آپ کے آگے قربان کرنا چاہتے ہیں۔ حسین ابن علی، نانا کے دین کی خاطر عراق تشریف لے آئیے۔ اس طرف حسین ابن علی مکے میں تشریف لا چکے تھے اور اس طرف کوفے میں ایک شورش بپا تھی۔ سلمان بن سرد خزائی نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ حسین ابن علی سے بیعت مانگی گئی اور حسین نے بیعت سے انکار کر دیا۔ یہ بہترین موقع ہے کہ حسین ابن علی کو خط لکھا جائے اور ان سے کہا جائے کہ ہم ان کی مدد کو تیار ہیں، ہم ان کے ساتھ ان کی آواز بننا چاہتے ہیں، ہماری جانیں، ہماری گردنیں ان کے آگے فدا ہونے کے لیے تیار ہیں۔ سلمان بن سرد خزائی نے تمام لوگوں کو جمع کر کر انہیں خط لکھنے کو کہا اور یہ بھی یاد دہانی کروائی کہ اگر تم حسین کی معاونت نہ کر سکو تو خط نہ لکھنا۔ اسی اثنا میں جو بے شمار خطوط امام حسین کو ملے، ان کا متن کچھ اس طرح سے تھا۔ وہ بے شمار خطوط جو کوفے کی جانب سے مکہ بھیجے گئے، ان میں سے ایک سلمان بن سرد خزائی کا تھا اور اس کا متن کچھ اس طرح سے تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
برائے امام حسین ابن علی از طرف سلیمان بن سرد خزائی، مسعود بن نجا، رفعہ بن شداد، حبیب بن مظاہر اور دیگر شیعان علی کوفے میں آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حمد خدا کہ تمہارے اور خدا کے شدید دشمن کی موت آ گئی ہے اور اب اس کی جگہ پہ کوئی اور حاکم ہے۔ ہم یزید اور اس کے خانوادے کے افعال پر لعنت کرتے ہیں۔ ہمارا کوئی امام موجود نہیں ہے۔ آپ ہمارے پاس آئیں تاکہ ہم سب حق پر جمع ہو جائیں۔ نعمان بن بشیر حاکم ہے، ہم اس کی نماز جمعہ میں نہیں جاتے، عید پر باہر نہیں نکلتے۔ اگر ہمیں اطلاع ملی کہ آپ ہماری طرف آ رہے ہیں تو ہم اس حاکم کو معزول کر کے نکال دیں گے۔ والسلام علیکم۔ یہ خطوط 10 رمضان کو امام کے پاس پہنچے۔ حسین ابن علی نے ان خطوط کا جائزہ لیا۔ مؤلف کہتا ہے کہ خطوط لانے والے بے شمار لوگ معروف اور ایک چہرہ رکھتے تھے۔ جب یہ خطوط امام حسین کے پاس آئے تو امام نے خطوط کا بطور خاص مطالعہ کیا اور خاموش ہو گئے اور جواب نہ لکھا۔ قاصدوں کو واپس بھیج دیا۔ جب وہ واپس کوفے آئے تو قیس بن مسہر، عبد الرحمن بن شداد، عمارہ بن عبداللہ اور دیگر 150 خطوط لے کر امام کے پاس پھر تشریف لائے۔ امام کو کوفے آنے کی دعوت دی، لیکن امام پھر خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ اس طرح خطوط کا سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ آخری خط کا متن یہ تھا کہ کوفہ آپ کے انتظار میں ہے، آپ کی خلافت پہ ہم سب متفق ہیں، جلدی آئیے، ابھی آئیے اور آنے کا یہی وقت ہے۔ صحرا سرسبز ہے، میوے پک چکے ہیں اور ہر طرف سبزہ ہے اور ہمارے لشکر موجود ہیں آپ کی معاونت کے لیے۔ امام حسین ابن علی نے سعید اور ہانی سے پوچھا، یہ خطوط کس جماعت نے لکھے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اے فرزند رسول، یہ شیس بن رابع، حجار بن حجر، یزید بن حارث، عروہ بن قیس، یزید بن برم وغیرہ نے لکھے ہیں۔ امام سیدنا حسین ابن علی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے وضو کی تجدید کی، رکن و مقام کے درمیان نماز پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ کچھ دیر کے فاصلے کے بعد امام تشریف لائے۔ امام نے جواباً یہ خط لکھا، حسین ابن علی کی طرف سے گروہ مومنین کے لیے، اما بعد، ہانی اور سعید نے تمہارے خطوط پہنچا دیے اور حالات بھی بتائے ہیں، جس سے میں نے یہ سمجھا ہے کہ تمہارا امام نہیں، میں تمہارے مقصود میں تاخیر نہیں کروں گا، لہٰذا اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو، جو میری طرف سے وکیل ہے، بھیج رہا ہوں۔ وہاں پہنچ کر مسلم بن عقیل مجھے وہاں کے حالات سے آگاہ کریں گے۔ والسلام۔ امام نے یہ خط روانہ کیا اور جناب مسلم بن عقیل کو فرمایا کہ میں تمہیں کوفے اپنا وکیل بنا کر بھیج رہا ہوں، وہاں جا کر تصدیق یا تردید کا خط لکھنا، اگر حالات موافق ہوں تو ان سے بیعت لو۔ دعا کرتا ہوں کہ خدا تجھے اور مجھے شہادت پر فائز کرے۔ مسلم بن عقیل کو سینے سے لگایا اور ودا کیا۔ دونوں بھائی دیر تک گلے لگ کر روتے رہے۔ ویٹ، یہ مسلم بن عقیل کون ہے؟ حضرت ابو طالب کی جناب فاطمہ بنت اسد کے ساتھ 4 بیٹے تھے، جن کا ایک دوسرے کے ساتھ 10 سال کا فاصلہ تھا، جن کی تفصیل یہ ہے: جناب طالب، جناب عقیل، جناب جعفر طیار اور حضرت علی۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے رسالت مآب سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ عقیل سے محبت نہیں رکھتے؟ تو آپ نے فرمایا، اے واللہ، میں عقیل سے دوہری محبت رکھتا ہوں، ایک محبت اس سے اور دوسری ابو طالب کی عقیل سے محبت کی وجہ سے، اور ان کا ایک بیٹا آپ کے بیٹے کی محبت میں شہید ہوگا، جس پر مومنین کی آنکھیں آنسو برسائیں گی اور ملائکہ مقربین درود اور سلام پڑھتے رہیں گے۔ پھر اللہ کے رسول رونے لگے، حتیٰ کہ آپ کے آنسو آپ کے سینے مبارک پہ گرنے لگے۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ سے شکوہ کروں گا جو میرے بعد میری اطرت کو ایذا پہنچائے گا۔